السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو، امیر لوگوں کو، چودھری صاحبان لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ ان میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات آیات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم مکمل طور پر اس کو تباہ کر ڈالتے ہیں، اس بستی کو۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے امیر لوگوں کو حکم دیتے ہیں، جو دولت مند ہوتے ہیں، جو چودھری صاحبان ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ داران طبقے کے ہوتے ہیں، جن کے باتوں کا معاشرے کے اوپر ہولڈ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے سیٹ ساہوکار لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں اور پھر وہ نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں اور ان پر عذاب کی آیت ثابت ہو جاتی، پھر اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دینا یہ کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، ان کی الگ الگ رائے ہے ان کے علم اور فہم کی روشنی میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم حکم دیتے ہیں تو اس سے مراد امر قدری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر ہے اور ان کی مشیت میں ہے، لہذا وہاں پر اللہ کا حکم ہے، یہ امر قدری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم دن یا رات میں کبھی بھی آ پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس بستی کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ محترم سامعین اکرام، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیا لیکن وہ لوگ کدھر چلے گئے؟ برائی کی طرف چلے گئے۔ بعض اہل علم مثال کے طور پر علی بن ابی طلحہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے بڑے لوگوں کو، چودھری صاحبان لوگوں کو، سرداران لوگوں کو حکم دیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بدکار لوگوں کو، بڑے بڑے مجرمین کو وہاں پر اللہ مسلط کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرمین بنائے۔ سامعین کرام، امام عوفی نے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام عوفی سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو، چودھری صاحبان لوگوں کو، وہاں کے سرداران کو حکم دیتے ہیں اور وہ برا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی بستی کے اندر ہلاکت و بربادی کا ارادہ ہو جاتا ہے، مقدر ہو جاتی ہے اس کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی تعداد زیادہ کر دیتا ہے، یعنی وہاں پر زیادہ تر دولت مند ہوتے ہیں، زیادہ تر چودھری صاحبان ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، ہر طرح سے وہ سکھی سمپن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر امیر لوگوں کی تعداد کو زیادہ کر دیتا ہے۔ امام مالک نے امام زہری سے بھی یہی روایت کیا ہے، کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر آسودہ حال لوگ، آسودہ حال مطلب امیر لوگ جن کو دولت زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان تمام اقوال کی روشنی میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے کہا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں اور وہ نافرمانی کے کام شروع کر دیتے ہیں، پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے
عذاب کی آیات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، پوری بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں. اس میں جو حکم ہے یہ امر تکوینی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی کے لیے تباہی و بربادی مقدر ہو جاتی ہے، چاہے کوئی بھی بستی ہو. اب اس کو ہم اپنی بستی پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، ہم اپنی بستی پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، اور پھر ہم بتلائیں گے کہ آگے ہم اس کا مطلب کیوں بتلایا، ہم نے آپ کو کیوں کہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بستی کی ہلاکت و بربادی مقدر ہو جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس بستی کے جو امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، چودھری صاحبان لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرداران جو لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، جو سماج و معاشرے میں بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں، جن کی بات لوگوں کے اوپر چلتی ہے، ایسے لوگوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ بدکاری عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، لوگوں کے حق مارنا ان کے لیے عام ہو جاتا ہے، لوگوں پر حکم چلانا ان کے لیے عام ہو جاتا ہے. ہر اعتبار سے غلط اور برے کام، ایسی بدکاری عام ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور سب لوگ اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ اس طرح کا کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی کام میں چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، ابھی دیکھیے ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، بچی کی شادی کے لیے یا بچے کی شادی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہلکے انداز میں، سیدھے سادے انداز میں، جہاں زیادہ خرچ نہ ہو، ایک حساب سے نکاح کر دیا جائے، بس ہو گیا، شادی ہو گئی. لیکن اب ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوا؟ جن لوگوں کے پاس مال و دولت تھی پہلے ان لوگوں نے بے شمار مال و دولت خرچ کرنا شروع کیا. ایک شادی کے لیے 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ اس طرح سے خرچ کرنا ایک شادی کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس شادی میں ایک تو مال کی بربادی ہوتی ہے، دوسرا اس شادی میں ایسے پنڈال لگائے جاتے ہیں، ایسے جو ہے ٹینٹ گرائے جاتے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت پوری بے حیائی کے ساتھ جاتے ہیں. پہلے یہ کام بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے شروع ہوا اور بعد میں یہی کام چھوٹے لوگ بھی کرنا شروع کر دیے. ایسے ہی ہر برائی کا ہوتا ہے کہ پہلے بڑے بڑے لوگ اس برائی کو انجام دینا شروع کرتے ہیں، پھر بعد میں ان کے پیچھے دیکھ کر کے چھوٹے چھوٹے لوگ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ پھٹتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. سامعین کرام، ہم یہاں پر اس لیے کہا ہم نے کہ ہم اپنی بستی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ بتلایا ہے، آیت کریمہ نازل فرمایا، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم کو تعلیم دی، وہ یہ کہ کسی بھی بستی کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہو تو پھر جو لوگ جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، علم دیا ہے، وہ اس بستی سے ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، لوگوں کو بتانے کی کوشش کرے، تاکہ خیر کا پہلو زیادہ ہو اور شر کا پہلو کم ہو. جہاں پر خیر کا پہلو زیادہ ہوگا، نیکی کا پہلو زیادہ ہوگا، برائی کا جو ہے ریشیو کم ہوگا، وہاں پر اللہ کی رحمت آنا شروع ہوگی. اور جہاں پر شر کا، برائی کا، بدکاری کا، نافرمانی کا پہلو زیادہ ہوگا، وہاں پر اللہ کی رحمت کم ہوگی اور دھیرے دھیرے لوگ اللہ کی غضب کے شکار ہوں گے. لہٰذا اپنی بستی کو بھی اس کے اوپر قیاس کر کے اگر ہماری بستی میں ایسا ہے تو ہمارے اوپر لازم ہے اپنے گھر سے کام شروع کریں گے، اپنے سماج میں کام شروع کریں گے، پھر اپنی بستی میں کام شروع کریں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، برائی کا کمپلیٹلی اپوز کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے. جس قدر جم کر کے برائی کی مخالفت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو جیت دے گا اور پھر نیکی سماج و معاشرے پر غالب ہوگی. اور پھر اس آیت کریمہ میں جو بات بتلائی گئی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ہماری بستی اس سے بچ سکتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.